بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم بیوگرافی سیرت بیان کر رہے ہیں حضرت خلا بنت الزار۔ خلا بنی اسد قبیلے کے سرداروں میں سے ایک کی بیٹی تھی اور ان کے خاندان نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے والد کا نام یا تو مالک یا طارق بن اوس ہے۔ الزورا ان کا عرفی نام تھا۔ اس کا بھائی دررا بڑے قبیلے کا نائٹ اور شاعر تھا اور اپنی حکمت کے لیے مشہور تھا۔ اپنی بہن کے لیے اس کی محبت اور اس کی صلاحیتوں پر اعتماد افسانوی تھا۔ درحقیقت بھائی بہن آپس میں اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ وہ جہاں بھی جاتا وہ اس کی ساتھی ہوتی۔ انہوں نے اسے تلوار بازی کے تمام فنون کی تربیت دی اور وہ ایک بہترین نائٹ بھی بن گئی۔ اس کے علاوہ خلا کو شاعری کے اعلیٰ فن میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک سنہری، لمبا، دبلا پتلا اور بہت خوبصورت تھے۔ ان کا نام بہت نامعلوم رہا، یہاں تک کہ اجناد دین کی لڑائی جو یروشلم سے زیادہ دور نہیں تھی، جہاں اپنا نیزہ کھو دیا، گھوڑے سے گرے اور اس قیدی بنا لیا گیا۔ انہوں نے ایک مرد نائٹ کا لباس پہنا، اپنے ہتھیار لیے اور اپنی گھوڑی کو رومن صفوں میں سوار کیا۔ جس نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی، اس کے خلاف اپنی تلوار کو مہارت سے استعمال کیا۔ مسلمان سپاہیوں اور ان کے لیڈر حضرت خالد نے اسے بڑی تعریف کے ساتھ دیکھا اور یہ خیال کیا کہ وہ مرد ہے۔ عرب مورخ الوقدی نے اپنی کتاب الشام کی فتح عظیم تر شام میں بیان کیا ہے، بیت اللہ میں اجناد دین کے قریب ہونے والی ایک جنگ میں حضرت خالد نے ایک نائٹ کو دیکھا۔ سیاہ لباس میں اس کی کمر کے گرد ایک بڑی سبز شال لپٹی ہوئی تھی اور ان کے سینے کو ڈھانپ رکھا تھا، اور نائٹ تیر کی طرح رومیوں کی صفوں سے ٹوٹ گئے۔ نامعلوم نائٹ کی شناخت خالد اور دوسرے اس کے پیچھے چل پڑے اور جنگ میں شامل ہو گئے۔ رافع بن عمیرہ الطاف جنگجوؤں میں سے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس نائٹ نے دشمن کی صفوں کو برگندہ کیا، ان کے درمیان غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے نیزے میں سے خون ٹپکتا ہوا دوبارہ ظاہر ہوا اور وہ پھر سے مڑ گئے، اور بے خوفی سے اس عمل کو کئی بار دہرایا۔ تمام مسلمانوں کی فوج اس کے لیے پریشان تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ رافع اور دوسروں کے خیال تھا کہ وہ خالد بن ولید ہیں، جنہوں نے اپنی بہادری اور باصلیت فوجی منصوبوں کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی، لیکن اچانک حضرت خالد بے شمار شوروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ رافع نے لیڈر سے پوچھا، وہ نائٹ کون ہے؟ خدا کی قسم اسے اپنی حفاظت کا کوئی خیال نہیں۔ حضرت خالد نے جواب دیا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتا، حالانکہ اس نے اس کی ہمت کی بہت تعریف کی کہ وہ متوجہ ہونے ہوئے جب انہوں نے نائٹ کی کئی رومن نائٹس کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ مڑ کر اپنے حملہ دوبارہ شروع کرنے سے پہلے قریبی کو مار ڈالتا۔ رومی بالآخر جنگ ہار گئے اور فرار ہو گئے۔ بہت سے لوگ میدان جنگ میں ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حضرت خالد نے نائٹ کو ڈھونڈا، یہاں تک اسے مل گیا۔ تب تک وہ خون میں لت پت ہو چکا تھا، تو اس نے اس کی بہادری کی تعریف کی اور اسے پردہ ہٹانے کو کہا، لیکن نائٹ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کھولنے کی کوشش کی۔ فوجی ایسا کرنے نہیں دیتے تھے اور سب نے ان سے اپنی شراکت ظاہر کرنے کو کہا۔ جب نائٹ کو معلوم ہوا کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے نسوانی آواز میں جواب دیا، میرے شہزادے، میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں شرمیلی ہوں۔ تم ایک عظیم لیڈر ہو اور میں صرف ایک عورت ہوں جس کا دل جل رہا ہے۔ تم کون ہو؟ حضرت خالد نے اصرار کیا، میں خلا بن الزار ہوں۔ میں فوج کے ساتھ خواتین کے ساتھ تھی اور جب مجھے معلوم ہوا کہ دشمن نے میرے بھائی کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے مجھے وہ کرنا پڑا جو مجھے کرنا تھا۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کو فرار ہونے والی رومی فوج کا پیچھا کرنے کو حکم دیا۔ خلا اس حملے کی قیادت کر رہی تھی اور اپنے بھائی کو ہر طرف دیکھ رہی تھی، لیکن بے سود۔ دوپہر تک جیت فیصلہ کن تھی، زیادہ تر رومی موجی مارے گئے تھے۔
یہ جانتے ہوئے کہ قیدیوں کو کہیں ہونا ہے، حضرت خالد نے خولا کو کئی شوریوں کے ساتھ ان کی تلاش کے لیے بھیجا۔ ایک گرم پیچھا کرنے کے بعد وہ ایک رومن دستہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے جو قیدیوں کو ان کے ہیڈ کوارٹر لے جا رہے تھے۔ ایک اور لڑائی ہوئی، رومی محافظ سب مارے گئے اور قیدی بچ گئے۔ اجنادین کی ایک اور جنگ میں خولا کا نیزہ ٹوٹ گیا اور اس کی گھوڑی ماری گئی اور اس نے خود کو قیدی پایا، لیکن وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ رومیوں نے خواتین کے کیمپ پر حملہ کیا اور ان میں سے کئی کو پکڑ لیا۔ ان کے قید نے قیدیوں کو اپنے کمانڈروں کے دے دیا اور خولا کو اپنے خیمے میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ وہ غصے میں تھی اور فیصلہ کیا کہ مرنا ذلت میں جینے سے زیادہ عزت والا ہے۔ وہ دوسری خواتین کے درمیان کھڑی ہوئی اور انہیں اپنی آزادی، عزت کے لیے لڑنے یا مرنے کے لیے بلایا۔ دوسرے اس کے منصوبے کے لیے پرجوش تھے۔ انہوں نے خیموں کے کھمبے اور کھونٹے لیے اور رومی محافظوں پر حملہ کیا۔ ایک تنگ دائرہ بنا کر، جیسا کہ اس نے انہیں بتایا تھا، خولا نے اس حملے کی قیادت کی۔ پہلے گارڈ کو اس کے کھمبے سے مار ڈالا، دوسری خواتین اس کے پیچھے چلی گئیں۔ الوقتی کے مطابق وہ 30 رومن نائٹس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ خولا اپنی عیاد سے ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کا خون ابل پڑا۔ رومن لیڈر جو کچھ ہوا اس سے غضبناک ہوا اور اس نے عورتوں کے خلاف اپنے شور ویروں کی ایک دستہ کی قیادت کی۔ حالانکہ اس نے پہلے انہیں بہت سی وعدوں کے ساتھ آزمانے کی کوشش کی۔ اسے خولا کو بتایا کہ اس نے اس سے شادی کر کے اسے دمشق کی خاتون اول بنانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس نے اسے سکون سے اور بڑی حقارت سے جواب دیا، میں تمہیں اپنے اونٹوں کا چراہا ہونا بھی قبول نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے کس طرح یہ توقع کرتے ہو کہ میں خود کو ذلیل کروں اور تمہارے ساتھ رہوں؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری گستاخی پر تمہارا سر قلم کر دوں۔ آنے والے لڑائی میں ایک خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا، کچھ دیر تک اپنی بنیاد رکھ کر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی اور حملہ آوروں کو اپنے لمبے ڈنڈوں سے بھگا دیا۔ اچانک حضرت خالد اور لشکر میدان میں جنگ میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہونے والی لڑائی میں 3000 سے زیادہ رومی مارے گئے۔ لڑائی میں حصہ لینے والی خواتین کو یہ کہتے ہوئے فخر تھا کہ خولا نے اس کی توہین کرنے والی رہنما سمیت 500 شور ویروں کو قتل کیا ہے۔ ایک اور جنگ میں مسلمانوں کو رومی فوج کی بہت بڑی فوج نے مغلوب کر دیا۔ بہت سے فوجی بھاگ گئے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ خولا اور دوسری خواتین نے بھاگنے والے سپاہیوں سے ملاقات کی، ان کے بہادری کے دعووں پر سوال اٹھائے اور ان جنگ میں واپس آنے پر مجبور کیا۔ وہ لوگ دنگ رہ گئے جب انہوں نے خولا کو اپنی تلوار کھینچتے ہوئے اور جوابی حملہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے گھوڑے موڑ کر جنگ میں شامل ہو گئے، جو بالآخر جیت گئے۔ اس دن موجود شور ویروں میں سے ایک نے کہا، ہماری خواتین رومیوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ بہت سخت تھیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ لڑنے اور مرنے کے لیے واپس جانا بعد میں ہماری عورتوں کے غصے کا سامنا کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ خولا اپنی زندگی میں ایک لیجنڈ بن گئی اور آج تک لیجنڈ بنی ہوئی ہے۔ اس نے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مثال قائم کی کہ کسی کو اس کے لیے لڑنا چاہیے جس پر وہ یقین رکھتا ہے اور کبھی شکست قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ حافظ۔